واللہ يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. تمام دعاؤں کا ترجمہ دیکھیں تو اس میں یا تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے اور یا پروردگار عالم کا شکر ادا کیا جاتا ہے. کھانا کھانے کی بات کی دعا دیکھ لیں، سو کر اٹھنے کی بات کی دعا دیکھ لیں، تو یہ دعائیں اس لیے رکھی گئی ہیں، کم سے کم ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ جہاں ہمارا مفاد ڈائریکٹ وابستہ ہے وہاں پر ہم کو کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. یعنی ایک بڑی منطقی بات ہے، لاجیکلی بات ہے کہ جس چیز میں ہمارا مفاد ہوتا ہے ہم بہت تیز بھاگتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے اس میں کہ معلوم نہیں میں جو کہہ رہا ہوں آپ میری بات کو مانیں یا نہیں مانیں، ہم بہت بڑے ہو گئے ہیں. جیسے پائلٹ ہوتا ہے نا، پائلٹ والے کو موٹر سائیکل نظر نہیں آتی ہے، وہ ان کو کوئی کیئر ہی نہیں کرتا ہے. ہم خاص کر جتنا زیادہ پڑھ لکھ لیتے ہیں ہم ان اذکار کی طرف آتے ہی نہیں، کیونکہ ہم پائلٹ بن گئے ہیں. بھئی پائلٹ کو بھی اتنا ہی دیکھنا چاہیے نیچے والے کو، گرچہ اس سے اس کا تعلق نہیں ہے. لیکن ہم اتنے بڑے ہونے کے، کیونکہ سب سے جو بڑے ہیں وہ دن رات کیا کر رہے ہیں؟ اذکار کر رہے ہیں. حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یذکروا کل احیان، حدیث میں آتا ہے یذکروا کل احیان، ہر وقت ذکر کرتے تھے. ڈاکٹر عبدالحی صاحب بہت بڑے صوفی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اسوہ حسنہ جن کی کتاب ہے. ان سے پوچھا گیا مفتی تقی عثمانی صاحب کہ وہ استاد بھی ہیں، تو مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے پوچھا کہ حضرت آپ کی زندگی میں چینج کیسے آیا؟ تو پہلے تو انہوں نے ٹالا، انہوں نے کہا یہ ذاتی معاملہ ہے، لیکن وہ پیچھے پڑ گئے. تو ڈاکٹر عبدالحی صاحب نے بڑی پیاری بات کہی، وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ڈاکٹر عبدالحی صاحب نے کہا کہ یہ جو بات ہے کہ یذکر کل احیان، تو اس کے معنی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر وقت تسبیح لیے رہتے تو تسبیح تھوڑے لیے رہتے تھے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے میں ایک آپ کو فارمولہ بتاتا ہوں، اگر آپ ایک ہفتہ اس کو استعمال کریں گے تو جو دل آج آپ کا ہے وہ ایک ہفتے کے بعد نہیں رہے گا، آپ چینج ہو جائیں گے، اندر سے چینج ہو جائیں گے. تو تقی صاحب نے کہا حضرت فرمائیے. تو انہوں نے کہا کہ میں یہ کرتا ہوں کہ جیسے بچہ، میں دروازے پہ پہنچا اور چھوٹا بچہ آ گیا تو وہ لپٹ جاتا ہے، تو میں اس وقت فوراً اسے اٹھاتا نہیں ہوں، گود لے کے پیار نہیں کرتا ہوں. پہلے یہ سوچتا ہوں کہ حبیب مصطفیٰ بچے سے بہت محبت کرتے تھے، پھر ان کی سنت کو یاد کرتے، پھر بچے کو اٹھاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایسے ہر کام میں دن بھر یہی کرتا ہوں، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یذکروا کل احیان، ہر وقت تو کوئی مصلی پہ بیٹھ نہیں پاتا ہے. تو انہوں نے کہا ذکر کی یہ عجیب و غریب کیفیت ہے. انہوں نے کہا ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، کبھی اس نیت سے آپ جائیے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی دوا نہ لکھیں یہ ڈاکٹر صاحب کہ جو ہے وہ ہم کو نقصان کر جائے. آپ ذاکر ہیں، اور ڈاکٹر صاحب نب پکڑنے سے پہلے اگر یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اس مریض کو میرے پاس بھیجا ہے، کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے کہ اس کی صحت کے لیے مضر ہے. انہوں نے کہا ڈاکٹر بھی ذاکر ہے اور مریض بھی ذاکر ہے. تو یہ جو اللہ نے ذکر رکھا ہے اس کو ہم سب سے پہلے اس بات کو خیال رکھیں کہ یہ ہمارے مفاد کا ہے. مفاد کی بات کہہ کر کے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب مفاد کی بات کہی جاتی ہے تو تھوڑا سے ہماری رغبت کیا ہوتی ہے؟ بڑھتی ہے. جب بچوں کو یہ والدین کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہارا بچہ حافظ ہوگا تو تم کو جو ہے وہ تاج پہنایا جائے گا نا، تو اس وجہ سے بھی بہت سے لوگ حافظ بناتے ہیں کہ کم سے کم تاج پہنایا جائے گا. تو انسان ہے لالی پاپ، اس کو اس کے مزاج میں ہے، فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. تو ایک بات یہ آپ سے کرنا چاہتے تھے. دوسری بات، اللہ کی پالیسی، جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے، جتنی ضروری ہوتی ہے، دونوں لفظ استعمال کر رہا ہوں، جتنی ضروری ہوتی ہے، جتنی اہم ہوتی ہے، اتنا ہی وہ فری ہوتی ہے اور بغیر شرط کے ہوتی ہے. نکاح ہے، نکاح بہت ضروری چیز ہے. جتنی رسمیں ہیں ہم نے کیا ہے، ورنہ نکاح میں کوئی رسم نہیں ہے. نکاح تو بہت آسان سی چیز تھی. تو پانی ہمارے لیے زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، بہت آسانی سے مہیا کر دیا گیا ہے. ہوا اس سے زیادہ ضروری ہے، ہر جگہ سلنڈر لگا دیا گیا ہے کہ آپ کو کہیں بھی کبھی آکسیجن خریدنا ہی نہیں ہے.
لیکن ان کا فری ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ان کی ویلیو کم ہے، یہ بات بھی سمجھیں۔ تو اسی طریقے سے ذکر آپ دیکھیں، قرآن چھونے کے لیے چاروں ائمہ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ وضو ہونا چاہیے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ جنبی جو ہے اور حائضہ عورت قرآن کریم چھو نہیں سکتی ہے، لیکن ذکر کرنے کے لیے سارے شرائط ہٹا دیے گئے ہیں، کیونکہ ذکر ہر وقت مطلوب ہے۔ لہذا جو چیز مطلوب ہوتی ہے، اہمیت ہوتی ہے، اس میں کنڈیشن نہیں رکھی جاتی ہے۔ اور یہ جو آیت میں نے پڑھی، ایک جملہ بول رہا ہوں اصولی طور پر، ہر فضیلت عموماً مشروط ہوتی ہے، ہر فضیلت عموماً مشروط ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہم صرف فضیلت بیان کر دیتے ہیں تو لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، لیکن یہ جو فضیلت بیان ہے قرآن کریم میں، اس میں کنڈیشن کوئی نہیں رکھی، اللہ نے شرط نہیں لگائی ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو۔ یہاں یہ کہہ سکتا تھا اللہ تعالیٰ، جیسے وہاں کہا کہ ان کنتم مومنین، مومنین کی شرط لگا دی کہ انتم الاعلون ان کنتم مومنین۔ وہاں پہ یہ ایک ایسی آیت ہے پورے قرآن کریم میں یا اس سے ملتی جلتی کہ جس میں ذکر کے لیے پروردگار عالم نے کوئی شرط نہیں رکھی ہے، اور رب اگر بولتا ہے بغیر شرط کے تو جو بول رہا ہے وہی حقیقت ہے۔ تم کہہ رہا ہے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، دیر از نو اینی کنڈیشن، کچھ بھی کنڈیشن نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑی فضیلت کی بات ہے کہ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہم کو یاد کرتا ہے۔ پھر یہ ذکر دیکھا جائے تو بعض لوگ سمجھتے ہیں ذکر باللسان بہت افضل ہوتا ہے۔ ذکر باللسان میں دو پرابلم ہوتی ہے۔ جیسے نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز ہی بہت بڑا ذکر ہے، قرآن کریم میں کہا اقیم الصلاۃ لذکری۔ نماز پڑھتے وقت 90% لوگ نماز میں بھی رہتے ہیں، باہر بھی رہتے ہیں، سبھی کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ فوراً ہم سمجھ جاتے ہیں جب بات بتاتے ہیں، اس میں زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ڈیلی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ تو یہ ذکر باللسان میں یہ پہلی پرابلم آتی ہے۔ ذکر بالقلب جو ہوتا ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں آ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم جوان ہیں یا جو بھی ہماری عمر ہے، ایک عورت بغل سے جا رہی اسکوٹی چلا کر کے، ہم بھی اسکوٹی چلا رہے ہیں، ہم نے اپنا بھی ایکسیلیٹر جو ہے وہ نیچے دبایا کہ دیکھیں کون جا رہا ہے، اسی وقت ہم کو یہ یاد آیا نہیں، ہماری شریعت نے، ہمارے رسول نے، ہمارے اللہ نے منع کیا ہے غیر محرم کو دیکھنے سے، ہم نے ایکسیلیٹر ڈاؤن کر دیا۔ یہ جو ذکر ہے یہ ذکر بالقلب ہے، اس میں ملاوٹ ہونے کے چانسز نہیں ہیں، کوئی ملاوٹ اس میں نہیں ہے۔ لیکن وہاں پہ جو ذکر باللسان ہوا ہے اس میں دو ملاوٹیں ہوتی، ایک آپ کا ذکر کیا کہ ذکر بھی کر، آپ دیکھیں فجر میں بہت سے لوگ ہیں ذکر کر رہے ہیں، اونگھا بھی رہے ہیں، بیچ میں جو ہے وہ ذکر کرنے والے ہیں، جو نہیں کرتے وہ تو ان سے زیادہ اسمارٹ ہیں، لیکن جو کر رہے ہیں وہ بھی کیا کر رہے ہیں، وہ اونگھا رہے ہیں۔ تو وہ ایک معاملہ۔ دوسرا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ذکر کرتے ہیں اور اس کے خلاف کام کرتے ہیں۔ ایک حدیث ہے، مجھے حدیث کے بارے میں نہیں معلوم ہے یہ حدیث کس درجے کی ہے، بہرحال جماعت والے بہت بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب سبحان اللہ کوئی بندہ پڑھتا ہے تو زمین آسمان کے برابر نیکی لکھی جاتی ہے۔ چلو تھوڑا کم لکھی جاتی ہوگی، سبحان اللہ کی اہمیت تو ہے، لیکن سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، تیرے فیصلے، تیرے کام، جو کچھ ہوا ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، سب صحیح ہے۔ اب میں مولوی بن گیا ہوں، میرے سارے بھائی انجینئر، سی اے، فلاں فلاں، ہائیلی تنخواہ بھی ہے اور بہت ہائی پوسٹ پر بھی ہیں۔ اب میں مولوی بنا ہوں اکیلا، اب میں سوچوں بیٹھ کر کے سبحان اللہ پڑھا 100 مرتبہ، پھر بیٹھ کر کے سوچا یار اگر میں بھی سی اے بنتا نا تو اللہ نے مجھے بھی تو بہت دماغ دیا تھا، میں بھی سی اے بنتا تو خوب کماتا۔ اب جب میں نے یہ سوچا کہ میرا مولوی بننا اچھا نہیں ہے تو ہم نے اس سے پہلے 1,00,000 مرتبہ بھی سبحان اللہ کہا تو سب ڈیلیٹ کر دیا ہم نے، کیونکہ ہم اللہ کے فیصلے پر راضی کہاں ہوئے۔ راضی ہونے جب جو ہم بات کر رہے تھے اگر ہم نے زبان سے کہا تو ذکر باللسان میں یہ پرابلم آتی ہے کہ ایک طرف ہم سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، دوسری طرف اکیلے میں بیٹھ کر کے تنہا سوچتے رہتے ہیں کہ یار مولوی بننے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ تو ہم ایسے آدمی اس کے پہلے یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم ہزاروں تسبیحات پڑھتے ہیں اور ہم پھر بھی محسوس کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ پا رہی، کیونکہ یا تو ہم ذکر کرتے وقت فزیکلی موجود ہوتے ہیں، مینٹلی آؤٹ ہوتے ہیں، اور یا یہ ہوتا ہے کہ جو ذکر کرتے ہیں اس کے خلاف حرکت کرتے رہتے ہیں، لہذا وہ ذکر اپنے اثرات نہیں دکھلا پاتا۔ اور ذکر باللسان کے بجائے ذکر بالقلب کی جو بات ہے اس میں نہ مصلی کی ضرورت ہوتی ہے
اور سب سے زیادہ آپ دیکھیں تقوی کا مادہ کیا ہے؟ تقوی وقا یقی وقایتن سے نکلا ہوا لفظ ہے. وقا کے معنی ہی ہوتے ہیں بچنے کے، عمل کرنے کے نہیں ہوتے. دنیا کنفیوز ہے کہ ہم زیادہ عبادت کریں گے تو متقی کہلائیں گے. نہیں، متقی کے لیے پہلی شرط ہے کہ آپ گناہوں سے بچیں، کیونکہ اس کا مادہ ہی وقا ہے. اس کا مادہ عمل ہے ہی نہیں، اس کا مادہ وقا ہے. جتنا ہم گناہ سے بچتے ہیں اتنا ہمارے اندر کیا ہوتا ہے؟ تقوی آتا ہے، اتنا ہم اندر سے اللہ کا خوف ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے ذکر کی اہمیت، اور کوئی ذکر باللسان کرنے والا اگر وہ دو چیزیں اس کے اندر نہیں ہیں تو پھر اس سے ٹاپ سے زیادہ کوئی ذکر نہیں ہے. یہ بھی بتا دیں، یعنی ذکر کر رہا ہے، جو کہہ رہا ہے وہی اس کی زندگی میں ہے. اور ہم کو خوب عادت ڈالنی چاہیے. میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، میں لوگوں سے کہتا ہوں بس پہ بیٹھے جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ بھئی بخاری کی آخری روایت ہے ذکر کی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بس میں بیٹھے، کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، کوئی کام نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بولتے ہیں. کھڑے ہیں، آٹو کے انتظار میں کھڑے ہیں، پڑھتے رہیے، کوئی بھی نہ ٹوکنے والا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف اپنے اللہ کے لیے. جب ہم اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تب ہم اندر سے کیا ہوتے ہیں؟ بدلتے ہیں. ہم کو اچھا لگتا ہے کہ اندر سے بدل جائیں. بڑی خواہش ہے کہ ہم بھی بزرگ ہو جائیں، بہت اللہ والے ہو جائیں. کوئی انجیکشن تو آتا نہیں ہے کہ لگوا دیا جائے اور بندہ جو ہے بزرگ ہو جائے. بزرگ کے لیے اس میں سے ایک بڑی چیز کیا ہے؟ اذکار اور نوافل کی جو ہے وہ اہمیت، اور اس کو عمل کرنے کی کوشش کی جائے. یہ تو ذکر کے بارے میں بات کرنا چاہتے تھے. دوسری چیز، یہ جو دوسرا لفظ دیا گیا تطوعات، نوافل، اس میں ساری چیزیں ہیں. کیا کہتے ہیں؟ صدقہ بھی ہو سکتا ہے، روزہ بھی ہو سکتا ہے، دعائیں بھی ہو سکتی ہیں، اذکار بھی ہو سکتے ہیں، نفل نماز بھی ہو سکتی ہے. یہ جو تطوعات رکھے گئے ہیں اس کی پہلے آپ کو دو تین بنیادی وجہ بتاتے ہیں. حدیث میں کیا آتا ہے؟ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں جب فرض کو دیکھا جائے گا اور فرض میں گڑبڑی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ سنت اٹھا کر کے دیکھو. اور دو گویا کہ تطوعات میک اپ کرتے ہیں فرض کو کمپلیٹ کرنے میں. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اپنے فرض میں کتنے کوتاہ ہیں اور ہماری فرض میں کتنی غلطیاں ہو رہی ہیں. اس لیے سنت تو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ میک اپ کرتی ہیں، ہمارے فرض کو لا کر کے اپنے اسٹیٹس پہ کھڑی کرتی ہیں. اس لیے یہ ایک پہلی اور بنیادی وجہ ہے کہ آدمی کو نوافل کا اہتمام، سنن کا اہتمام کرنا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے، مولانا تھانوی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حبیب مصطفیٰ سے بڑی محبت ہے. انہوں نے ایک مثال دی، وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. مولانا نے کہا کہ جب ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، اللہ کے سامنے پڑھتا ہے اور نماز میں ادھر ادھر بھی جاتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ اگر تم نماز میں ادھر ادھر گئے تو تم سمجھ لو میں نے نماز نہیں پڑھی، کیونکہ تم اللہ کے سامنے رہے نہیں، گھومتے رہے نا. بھئی ہم کو چیٹنگ کی جا سکتی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ سے تو چیٹنگ نہیں ہو سکتی ہے. تو انہوں نے کہا اس کے باوجود تمہاری نماز کو ادا مان لیتا ہے، قبولیت تو نہیں ہوتی ہے، ادا ہی ہوتی ہے. انہوں نے کہا ادا کیوں مانا رب نے جب جانا کہ بندہ ہے نہیں؟ انہوں نے کہا تم نے ایک کام اس میں ایسا کیا جس کی وجہ سے ادا پہ ٹک کر دیا گیا ہے. وہ کیا ہے کہ تم نے رکوع اپنے نبی کے طریقے پر کیا، اپنی سٹائل سے نہیں کیا ہے. تم نے جو سجدہ کیا ہے نا وہ اللہ کے رسول کے طریقے پر کیا ہے. اسی لیے حضور نے کیفیت کا مطالبہ نہیں کیا. بخاری کی کیا روایت ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی. وہاں پر کیفیت کو نہیں ہے، کیفیت تو کوئی نبی کی پا ہی نہیں سکتا ہے. ظاہری باتوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم میری ظاہری باتوں کو بھی کاپی کر لو گے صحیح نہ تو پروردگار عالم ٹک مار دے گا. وہ اپنے رسول سے اتنی محبت کرتا ہے. تو جب ہم ان کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں تو پروردگار عالم جو اپنے رسول سے محبت کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے رسول سے محبت کرتا ہے تو وہ ہم سے محبت کرنے لگتا ہے. ہم ٹرین میں لمبا لمبا سفر کرتے ہیں، 40-40 گھنٹے کا سفر کرتے ہیں. اب سامنے والے کو دعوت بھی دینی رہتی ہے، بات بھی کرنا ہے، 40 گھنٹہ بھی پاس کرنا ہے. اب کیسے کنیکشن جوڑا جائے؟ تو اس میں اگر بچہ کوئی رہتا ہے بیچ میں نا تو 1 منٹ بات کرتے ہیں اس سے، کیا نام ہے بیٹا تمہارا، کیا کرتے ہو، کس کلاس میں پڑھتے ہو. ایک 5-10 سیکنڈ اس سے بات کرتے ہیں. کرنے کے بعد اب وہ دیکھتے ہیں پیرنٹس نا کہ یار میرے بچے سے بڑی محبت شو کرتا ہے. آٹومیٹک طور پر ہم پیرنٹس سے جڑ جاتے ہیں. بچہ 20 سے نکل جاتا ہے، ہم 40 گھنٹہ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. پروردگار عالم کا بھی یہی معاملہ ہے
کہ جب آپ رسول سے جڑ جاتے ہیں نا تو پروردگار عالم آٹومیٹک طور پر ہم سے جڑ جاتا ہے کہ ہم نے اپنے اس کے رسول سے اپنی محبت کا اظہار کیا، لہذا پروردگار عالم خوب خوش ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں حبیب مصطفیٰ کی سنت کو، ان کے اذکار کو، جو کچھ بھی انہوں نے بیان فرمایا ہے اس کو ہم اگر اپنائیں گے تو اللہ تعالی ہم سے محبت کرے گا، اور یہ فطری طور پر محبت ہوگی، اس کے لیے آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے۔ اور تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ مدرسے کے محتمم صاحب، ناظم صاحب، باس صاحب کہ بہت زیادہ قریب رہتے ہیں، اور کچھ اساتذہ رہتے ہیں ٹائم سے آیا، انہوں نے پڑھایا، ایک دم کوئی خیانت نہیں کرتے ہیں، ٹائم سے پڑھاتے ہیں، اچھا پڑھاتے ہیں، اپنے ٹائم سے آتے ہیں، ٹائم سے جاتے ہیں۔ وہ ٹائم سے آنے، ٹائم سے جانے والے ڈیوٹی تو کر رہے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی ناظم صاحب سے قریب نہیں ہو پاتے۔ ناظم صاحب سے قریب کون ہوتا ہے؟ محتمم۔ میں بھی محتمم، اس لیے بتا رہا ہوں، آئیڈیا دے رہا ہوں۔ وہ محتمم سے قریب کون ہوتا ہے؟ ایک آدمی، ایک استاد آتا ہے 15 منٹ پہلے، لائٹ جلایا، کمپیوٹر آن کیا مولانا صاحب کا۔ جب بھی قربت حاصل ہوتی ہے نا تو ڈیوٹی سے نہیں حاصل ہوتی ہے، قربت ہمیشہ اوور ٹائم سے ہوتی ہے، ہمیشہ جو ہے وہ نوافل سے قربت ہوتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جب آدمی نماز پڑھ لیا، فرض پڑھ لیا، ٹھیک ہے، آپ نے ڈیوٹی ادا کر دی، آپ ٹائم سے آئے، ٹائم سے گئے۔ لیکن ایک بندہ بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد اپنے رب سے اس نے لو لگائی، یہ اوور ٹائم لگا رہا ہے۔ اوور ٹائم کی ویلیو بہت ہوتی ہے، اور جو اوور ٹائم لگا رہا ہے یہ انڈر اسٹوڈ ہے کہ ڈیوٹی اس نے ضرور کی ہے، یہ اپنے آپ خود بخود اس کے اندر بات شامل ہے۔ ہر نفل کرنے والا اس بات کی دلیل ہے کہ بندے نے فرائض پوری طرح کیے، کیونکہ کبھی بھی اوور ٹائم کا کلیم بغیر ڈیوٹی کے نہیں کیا جاتا۔ آپ ڈیوٹی سے غیر حاضر ہو جائیں، شام میں جا کر بولیں حضرت میں نے 3 گھنٹہ اوور ٹائم ڈیوٹی آئے تھے، ڈیوٹی نہیں آئے، آپ کا 3 گھنٹہ نہیں مانا جائے گا۔ اسی لیے صبح جو تقریر میں کہا مولانا نے کہ فرائض اصل ہے، فرائض چھوڑ کر کے اگر کوئی آدمی نوافل کرے گا، ویسے کوئی کرتا نہیں ہے، جس کو نفل کرنا ہوگا تو فرائض تو بدرجہ اولا کرے گا۔ اس لیے نفل کرنے والے کے بارے میں یہ بات انڈرسٹوڈ ہوتی ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بندہ فرائض کا حد درجے کا پابند ہے، لیکن یہ اوور ٹائم کر کے اپنے رب کی قربت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور آپ دیکھیں حضور نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنیاد کے اوپر چھت ہے نا، لوگ وہی پلرز کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھئی جب بنی الاسلام کہا گیا کہ اسلام کی بنیاد، تو پلرز بنا کر کے تو ہمیشہ چھت ڈالی جاتی ہے۔ وہ چھت جو پڑتی ہے نا وہ نوافل کے ذریعے پڑتی ہے، کیونکہ رب کی قربت جو ہے نا وہ نوافل سے ہوتی ہے۔ لہذا جتنا ہم نوافل کا اہتمام، تطوعات کا احترام کرتے ہیں، اتنا زیادہ ہماری زندگی میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ دیکھیں ایک مثال کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، 4 منٹ اور باقی ہے۔ انفاق کے بارے میں زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کی بہت فضیلت اپنی جگہ جو کچھ بھی ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نفلی انفاق کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بھئی جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو، ولو بشق تمر، کہ کھجور کا چھوٹا سا ایک ٹکڑا ہی دے کر کے اپنے آپ کو کیا کرو، جہنم سے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ زکوٰۃ کی ویلیو نہیں ہے، لیکن انفاق کی ویلیو کیا ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ فرض ادا کرنے کے بعد اس کو بات کہی جا رہی ہے، لہذا اس کی ویلیو انفاق کی اپنی جگہ ہو گئی۔ انفاق کرنے والے کو حدیث میں کیا آتا ہے، صحیح حدیث ہے کہ قیامت میں جب اللہ کہے گا کہ میں بھوکا تھا اور تو نے مجھے کھلایا نہیں، یعنی ایک بندے کی پریشانی کو رب اپنی جانب منسوب کر لینا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ میرے پاس کپڑے نہیں تھے، آپ نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا، بھئی بندہ پریشان تھا، رب ہے، بندہ ہے، لیکن بندے سے پیار اتنا ہے رب ذوالجلال کو کہ وہ اس کی پرابلم کو اپنی پرابلم بتاتا ہے، کہتا اس کو پہناتے تو ہم کو پہناتے، اس کو کھلاتے تو ہم کو کھلاتے۔ اور ان سب کے لیے جیسے چندہ کرتے ہیں لوگ، ایک ہوتا ہے کہ فارملٹی کے طور پر چندہ دے دیا جاتا ہے، لیکن کبھی آپ غور کریں کہ میرے پیسے سے ایک ایسا طالب علم پڑھے گا جس کے لیے پڑھائی کے پاس پیسے نہیں ہیں، تب آپ کو اندر سے خوشی ہوگی۔ ایک صاحب کا مقولہ ہے، بعض لوگ حدیث کہتے ہیں لیکن حدیث تو مجھے نہیں ملی، لیکن ایک بزرگ کا مقولہ ہے کہ صدقہ قبول ہوتا ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ آپ نے صدقہ دے دیا، ٹھیک ہے، کیسے معلوم ہو کہ میرا صدقہ اللہ کے دربار میں قبول ہو گیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب دینے کے بعد خوشی ہو تو سمجھ لینا صدقہ قبول ہے۔
اور اگر دینے کے بعد کہ یہ کہاں ٹکرا گئے یار، یہ نہیں ملتے، تو آپ کروڑوں روپیہ دیں تو اللہ تو محتاج ہی نہیں، اللہ تو غنی ہے، کروڑ بھی کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ تو ایک دانے کی قدر کرتا ہے اور کروڑوں کو ٹھوکرے مار دیتا ہے۔ لہذا انفاق کے بارے میں آپ نوافل کے بارے میں دیکھیں کہ کتنی فضیلتیں سنن کے بارے میں آئیں، 12 رکعت پڑھنے کے بارے میں سیاستہ میں ایک دو نہیں کئی روایتیں موجود ہیں کہ جس نے دن بھر میں 12 رکعتیں جو ہے وہ سنن ادا کی، اس کے لیے جنت میں محل تیار کیا جائے گا۔ تو یہ باتیں، اچھا دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ فضیلت میں بڑی ہائی فائی بات ہوتی ہے، وہ ہائی فائی بات پر جب آپ اعتماد کرتے ہیں نا تو رسول اکرم کی کہی ہوئی بات پر اعتماد کا اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ جو فضیلتیں ہوتی ہیں نا بہت ہائی فائی ہوتی ہیں، تو کبھی کبھی جو زیادہ مولوی بن جاتے ہیں، زیادہ ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں، تو اس کے اوپر ہم کو کیا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ معلوم نہیں، پہلے تو جھٹکے میں یہ بولتے ہیں کہ ضعیف ہے حدیث، پھر اگر کسی طرح ثابت کیا گیا نہیں بھیا صحیح حدیث ہے، یہ ضعیف نہیں ہے، تو بھی اترتا نہیں ہے۔ لیکن جس کے دل میں اترتا ہے وہ صرف وہ اذکار کی بات نہیں ہے، اس نے حبیب مصطفیٰ کی بات کو دل میں اتارا، اس کا ثواب تو آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے، ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ نبی کی بات پر جب بندہ یقین کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے کہ میرے نبی کو نا انہوں نے دیکھا ہے۔ اسی لیے کہا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ وہ مومن، وہ امتی میرے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، مجھ پر یقین کریں گے، ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے، یہی وجہ ہے۔ لہذا آپ لوگوں سے بھائی یہ بات کرنی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بیٹھ جاتا ہوں، مجھے سنائی نہیں پڑتا۔ جزاک اللہ خیر۔ فکر آخرت کے عنوان پر مولانا سراج الدین عمری حفظہ اللہ خطاب فرمائے۔